ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں نبی ایک نعرے سے بہت پڑھو نبی کہتے تھے حیدر تمہارا نبی کہتے تھے حیدر تمہارا شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں فرشتوں قبر میں آہستہ بولو فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں شیر خدا ہے ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں تمنا دولت و حشمت کی بھیجا تمنا دولت و حشمت کی بھیجا دبیر آخر فنا ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں نعرے صلوات امام نگران ابھی مجلس کا فرمان کو اسلام اور مسلمین علیہ السلام اور امام صاحب ہوگا اس کے بعد بات کرنے والا برابر ہوگا جو حضرات بات تشریف امام سے موضوع والا گزارش ہے تشریف ہے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الصحابة ولا ذلك اللهم لعن الصحابة التي جاءت بالحسين عليه السلام وشائعات وضائعات وتابعات على قد اللهم عنهم جميعا قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد
بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة القربى صلوات بڑے محمد وآل محمد حضرت محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کریں معرفت کریں، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی وہی انسان سرفراز ہے، وہی انسان جو ہے کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جب مرے گا مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو عزیزان محترم اگر یہ چیز ہے ولایت محبت تو وہ انسان جو ہے اس دنیا میں بھی صاحب عزت ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، آخرت میں بھی سرفراز رہتا ہے۔ دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم دولت کے ذریعے لوگوں کے عزیز بن جائیں، لیکن وقت محدود ہے، اسی محدود وقت میں ہم تمام کریں گے۔ وقت ابھی بتائیں گے، نہیں زیادہ وقت نہیں ہے، تو نہیں صلوات پڑھیے محمد۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں دنیا میں، سنیے دقیق بات ہے، کہ ہم دولت کے ذریعے محبوب ہو جائیں، دسترخوان کے ذریعے محبوب ہو جائیں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ طاقت کے ذریعے محبوب ہو جائیں۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو قوم اور قبیلہ خاندان ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نگاہوں میں محبوب ہو جائیں، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اگر خاندان ہے، ادھر خاندان ٹوٹا بس مسئلہ خراب ہو گیا۔ جب تک خاندان ہے، قبیلہ ساتھ ہے، جب تک دولت ہے، جب تک طاقت ہے، دسترخوان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک جو ہے آپ محبوب رہیں، لیکن ادھر جو ہے طاقت ختم ہوئی، دولت ختم، اب جو ہے محبوبیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب تک یہ چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ یہ محبوب ہے، لیکن دیکھیں زبان سے کہنا اور ہے، دل میں ہونا اور ہے۔ پڑھیے صلوات۔ اگر یہی چیز ہے کہ دولت کی وجہ سے محبوب ہونا تو پھر تو معاویہ کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر جو ہے طاقت کے ذریعے لوگوں کے نگاہ میں یہ چاہے کہ ہم کائنات میں محبوب ہو جائیں، صاحب عزت ہو جائیں طاقت کے ذریعے، تو پھر تو یزید کو ہونا چاہیے تھا، بنی عباس کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر جو ہے یہی معیار ہو، جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب متوکل کا پوتا جا رہا تھا سامرہ کی طرف، سفر کر رہا ہے، ساتھ میں ایک دوسرا شخص بھی ہے، اب جب یہ دیکھا کہ جو اس کے دادا ہے، دادا اور باپ کی جو قبر ہے، کھڑہر ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی رونق نہیں، اور ادھر دیکھا سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام کہ جو قبر ہے، تو دیکھا کہ لوگ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، ادھر جو ہے رونق ہے، عبادت کر رہے ہیں، لوگ جو ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو متوکل کے پوتے سے سوال کیا، پہلے تو یہ سمجھایا کہ دیکھو جس طریقے سے ادھر قبر بنی ہوئی ہے، رونق ہے، تم بھی بنا لو، کالات بنا لے، لیکن جو ہے وہ رونق نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے سوال کیا، دیکھو یہ جو رونق ہے، ہاؤلا اشارہ کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام اور ہادی علیہ السلام قبر کی طرف اشارہ کیا، روضے کی طرف، کہا کہ دیکھو یہ جو ہے
تمہارے دادا کے قیدی تھے اور تمہارے دادا نے قید کیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی قبر پہ رونق ہو۔ ارے بہت دقیق بات ہے، ادھر جو ہے تلاوت قرآن ہو، ادھر لوگ آئے، لیکن جو اس کے برعکس ہے، رونق ادھر ہے، لوگ ادھر آ رہے ہیں، تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، ادھر عبادت کر رہے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو وہ قیدی تھے اور ہمارے دادا نے قید کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حق پہ تھے، ہمارے باپ دادا باطل تھے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو دیکھیں انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ طاقت کے ذریعے، دولت کے ذریعے رونق ہو جائے، عزیز ہو جائے، لوگ جو ہے ہمیں محبوب سمجھے، ہماری تعریف کرے، ہمارا قصیدہ پڑھے، ہمارا قصیدہ پڑھے طاقت کے ذریعے، دولت کے ذریعے۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں کہ حاکم نے کتنی کوشش کی، اسی دسترخوان کے ذریعے، اسی دولت کے ذریعے، تو جو علی کے چاہنے والے ہیں انہیں خرید لیا جائے۔ لیکن دیکھیں جب بصیرت ہو، انسان بصیرت سے کام لیتا ہے تو پھر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر جو ہے بصیرت نہ ہو، جذبات سے کام لے گا تو خود مولائے کائنات نے فرمایا ہے، یعنی اگر تم صحیح راستے سے نہیں اپنے گھر جا رہے ہو، صحیح راستے سے نہیں، اگر غلط راستے سے جا رہے ہو تو جتنا تیز چلو گے مقصد سے اپنے گھر سے اور دور ہوتے جاؤ گے، اور دور ہوتے جاؤ گے۔ تو اب آپ دیکھیں گے چاہا اس نے خرید لے تو جناب ابو تمامہ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہیں بلایا، پہلے حکم دیا، حاکم نے ابو تمامہ کو بلایا، حکم دیا کہ دسترخوان لگایا جائے۔ لیکن دسترخوان کے ذریعے جو ہے محبوب بننا چاہ رہا ہے، دسترخوان کے ذریعے کہ کھا لیں تاکہ یہ ہماری تعریف کرے، ہمارے محبوب ہو جائے۔ علامہ مجلسی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، لکھا ہے دسترخوان لگایا، حکم دیا دسترخوان لگائے جائے، اور ادھر جو ہے علی کے چاہنے والوں کو، ابو تمامہ کو بلایا گیا۔ اب جب آئے تو آنے کے بعد اب اس نے حکم دیا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا، بیٹھ جائے۔ دیکھیں اپنے مجمع میں بولنا جو ہے یہ اور ہے، اور جہاں دشمن ہو ان کے مجمع میں بولنا، اسی لیے مولائے کائنات نے فرمایا کہ جہاد یہ ہے کہ دشمن کے سامنے بھی حق بولے، یہ جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ظالم ہے، ستمگر ہے، دشمن ہے، اور پھر اس کے سامنے جو ہے وہ حق بول رہا ہے۔ تو اپنے مجمع میں بولنا بہت آسان ہے، لیکن وہ تو دشمن ہے نا، جب چاہے قتل کر دے، قید میں ڈال دے۔ اب اس کے سامنے دیکھیں بولنا ہے۔ ایک سن لیجیے ایک بات اور جلدی سے، ابن سقیف ہے نا، انہوں نے جو ہے 8ویں امام کا بھی دور دیکھا ہے، 9ویں امام کا بھی دور دیکھا ہے، انہوں نے 9ویں امام کا بھی دور دیکھا، 10ویں امام کا بھی دور دیکھا، ابن سقیف۔ اور جب متوکل نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے بیٹوں کو پڑھا دو، دیکھیں بھائی بولا نا جہاد یعنی ظالم کے سامنے حق بات بولنا، کہا ہمارے بیٹوں کو پڑھا دو۔ ابن سقیف نے کیا کیا؟ بچوں کو پڑھایا، اور جب اس کے بچوں کو متوکل کے 2 بیٹوں کو پڑھا دیا، سنیے بہت دقیق بات ہے، جب 2 بیٹوں کو پڑھا دیا، وقت گزرا، تب اس میں متوکل نے سوال کیا ابن سقیف سے، کیا پوچھا؟ اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ علی کے بیٹے حسن اور حسین وہ افضل ہیں کہ ہمارے بیٹے ان سے افضل ہیں؟ دیکھیے سوال جو ہے اس نے کیا، کیا ہمارے بیٹے جو ہے حسن اور حسین سے افضل ہیں؟ دیکھیے ظالم ہے، روایت میں ایک بعد میں گدی کھچوا لیا زبان سے، ظالم ہے، اور سوال کیا۔ جب سوال کیا تو ابن سقیف نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، ہے نا، خاموش ہو جاؤ، لیکن جب تم نے سوال کر لیا ہے تو پھر جواب بھی سن لو، جب سوال کیا ہے تو پھر جواب دیں گے۔ اب آپ دیکھیں ظالم ہے، حاکم ہے، اور ابن سقیف نے اس کے سامنے کہا
کہا کہ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے بیٹے، دو بیٹے جو ہیں ہمارے، وہ حسن اور حسین سے افضل ہیں یا وہ؟ تو کہا کہ دیکھو جب تم نے یہ سوال کیا ہے تو یاد رکھنا علی کے غلام قمبر اور قمبر کی جو جوتیاں ہیں ان کے برابر بھی تم اور تمہارے بیٹے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے وہ. تو دیکھیں اور تم جو ہے ہمیں سوال کر رہے ہو تو دیکھیں طاقت کے ذریعے تو طاقت کے ذریعے جو ہے کسی کو محبوب نہیں بنایا جا سکتا ہے، دل عزیز نہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ نہ سوچے کہ ہم کائنات میں جو ہے طاقت کے ذریعے بہت بڑے محبوب بن جائیں گے، تو کبھی جو ہے محبوب نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے جب تک طاقت وغیرہ رہے تبھی تک، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا. پڑھیے صلوات. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ بصیرت ہونا چاہیے، تو اسی طریقے سے جواب دے گا. انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے ولایت ہے، عشق سے شرفار ہے، تو پھر اسی طریقے سے جواب دے گا. ورنہ آپ دیکھ لیں تاریخ میں، دیکھ لیں یہ سب جو تھا جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ، سن رہے نا، سب مولا علی کے ساتھ جنگ صفین میں. اور مولا علی نے کیا کہا جاؤ دشمنوں کو سمجھاؤ. تو کیا کہا انہوں نے؟ شخص نے کہا مولا وہ آپ کا دشمن ہے، یعنی ہم دشمن کو منہ لگائیں. سمجھے آپ؟ ہم آپ کے دشمن کو منہ نہیں لگائیں گے، آپ کے دشمن سے بات نہیں کریں گے. ارے یہیں تک ہو تو کیا کہیں گے؟ بہت بڑا مولائی ہے، بہت بڑا جو ہے عاشق ہے، بہت بڑا مولائی ہے. تو جب یہ کہا کہ ہم آپ کے دشمن سے بات نہیں کریں گے، تب مولا کائنات نے کہا کہ شخص ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم میرے فرزند حسین کے قاتل ہو گئے. اور دیکھیں یہی شخص ہے کہ جو جنگ صفین میں مولا کہہ رہے ہیں جاؤ دشمنوں کو سمجھاؤ، بات کرو. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن سے بات نہیں کریں گے. اور ادھر کیا ہوا؟ یہی شخص جو ہے یہ کیسر سعد کے لشکر میں آ گیا اور امام حسین کو قتل کیا. یہاں تک کی منت مانی گئی کہ جب حسین قتل ہو جائیں گے تو کوفے میں مسجد بنائی جائے گی. 5 مسجدیں بنائی گئی، اس میں سے ایک مسجد اس نے بنائی. سمجھے آپ؟ ابھی کا کیا کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے دشمن سے بات نہیں کریں گے. تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیے. اب ادھر دیکھیے مالک ہے، اب بس چند لمحے کا مسئلہ ہے، چند لمحے کا 10-5 سیکنڈ کا سمجھ لیجیے، 2 سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کا مسئلہ ہے. ادھر حاکم کا کام تمام ہو جاتا ہے، ادھر مالک نے آواز دی، علی نے آواز دی اور مالک جو ہے فوراً دوڑتے ہوئے آ گئے. مالک چند لمحے کا چند سیکنڈ کا مسئلہ تھا، بس اس کا کام تمام ہونے والا تھا. اسے آپ قتل کر دیتے پھر مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. 1-2 گھنٹے کی بات نہیں تھی نا، 2-4 سیکنڈ کا 10 سیکنڈ کا مسئلہ تھا. ادھر قتل کر دیتے، کام تمام ہو جاتا، پھر آ جاتے مولا کے پاس. تو مالک یہی کہیں گے کہ دیکھو ہم اسے قتل کر دیتے، وہ جہنم میں جاتا، جہنم میں تو جائے گا ہی، جہنم میں بھی تو جائے گا ہی، لیکن ہم اسے قتل کر دیتے تو لوگ ہمیں معاویہ کا قاتل کہتے، لیکن علی کا اطاعت گزار نہیں کہتے. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو علی کا اطاعت گزار نہیں کہتے. تو اب آپ دیکھیں بات ابو تمامہ کی ہے نا، ابھی مکمل کرنا ہے نا. اب ادھر کیا چاہ رہے ہیں لوگ؟ یہی چاہ رہے ہیں دسترخوان کے ذریعے ہم صاحب عزت ہو جائیں، لوگ ہماری تعریف کریں. اب کیا ہوا؟ دسترخوان لگ گیا. اب اس کے بعد جب جانے لگے تو معاویہ نے سونے کا سکہ درہم و دینار ایک تھیلی میں رکھ کے دیا. کہا لو دیکھیے مال کے ذریعے خریدنا چاہ رہا ہے.
چاہ رہا ہے کہ مال کے ذریعے ہماری عزت ہو. تو اس نے کہا لو. اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ علی بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں. سمجھے آپ؟ سوال کیا کہ علی بہتر ہے یعنی وہ خیر پہ ہیں کہ مثلا ہم بہتر ہیں. اب آپ دیکھیں اب انہوں نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ علی جو ہے رسول اسلام کے چچا زاد بھائی ہے, جناب حمزہ کے بھتیجے ہیں, جعفر طیار کے بھائی ہیں, زہرا کے شوہر ہیں, حسن اور حسین سید الشباب اہل جنہ کے باپ ہیں. یہ بتاؤ کہ ان میں سے ایک بھی فضیلت ہے تمہارے پاس؟ کہا ایک بھی فضیلت ہے بتاؤ کہ ہم جو ہے یہ کہہ دیں کہ تم خیر پہ ہو. اب اس کے بعد جو جواب دیا ہے سن لیجیے, اب مسائل کی طرف آ جائے وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو کہا ہے, جو جواب دیا ہے, کہا حاکم شام تم کیا چاہتے ہو؟ اور دقیق بات ہے, جلدی سے آگے بڑھ جائے. کہا کیا چاہتے ہو کہ ہم مومن بن کے آئے ہیں اور کافر بن کے جائیں؟ اور یہ سوال محمد وآل محمد. تو یہ چاہتے ہو کہ کافر بن کے جائیں؟ یعنی ابو تمامہ نے یہ بھی پیغام دے دیا. سنیے پھر تقریبا بات, پیغام دے دیا کہ رسول کے بعد اگر علی کے علاوہ کسی اور کو افضل سمجھو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. پڑھیے سلوات. تو بعض باتیں بعد میں مکمل ہو جائیں گی, وقت ہو گیا. ابھی جو ہے 72 علم کی آپ زیارت کریں گے, لیکن چلتے چلتے ایک فکر اور سن لیجئے کہ علی کے عاشق چاہنے والے ابو طفیل جب انہیں حاکم نے بلایا, اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا, مریاض بھی تھا, لیکن بڑا احترام کرنے لگا. جب احترام کیا تو اس نے حاکم سے پوچھا کہ اتنا احترام کیوں کر رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ علی کا عاشق ہے, علی کا جو ہے چاہنے والا. اور جب ابو طفیل پہنچے ہیں تو سوال کیا, کہا کہ ابو طفیل یہ بتاؤ کہ علی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو جناب طفیل نے جواب دیا کہ جناب موسیٰ کی ماں جتنا موسیٰ سے محبت کرتی ہے. ارے بڑے دقیق بات ہے نا, موسیٰ کی ماں جتنا موسیٰ سے محبت کرتی ہے اتنا جو ہے ہم محبت کرتے ہیں. پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہماری دشمنی کتنی ہے؟ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ ہم سے دوستی کتنی ہے, یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم سے محبت کتنی ہے. لیکن یہ پوچھ رہا ہے کہ ہم سے دشمنی, یعنی اسے بھی معلوم ہے کہ علی کا جو چاہنے والا ہوگا وہ ہم سے جو ہے محبت نہیں کر سکتا ہے نا. لہذا جو ہے سوال کیا کہ بس سنیے, بہت دقیق بات ہے یہ بھی, یہ تو ہمارا کوئی جملہ تھوڑی ہے, ابو طفیل کا ہے. تو جب سوال کیا کہ ہم سے دشمنی کے سلسلے سے, تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو تم سے دشمنی اتنی ہی ہے جتنی دشمنی آدم کو شیطان سے. صلوات محمد وآل محمد. اور کہا کہ وہ شیطان حقیقی ہے, اس پہ جو ہے اللہ کی لعنت اور اس شیطان پہ ہماری لعنت. پڑھیے صلوات. تو اللہ نے محترم یہ اہل بیت کے چاہنے والے, اور انسان جو ہے اس وقت کامیاب ہوگا, ایمان اور عمل صالح ہو دونوں چیز ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب ہے, سعادت مند ہے. اللہ کے اہل بیت ہے تو انسان کامیاب ہے, سعادت مند ہے. ہاں عزیزان محترم, دیکھیں کہ ابھی 72 علم نکلے گا, فضل عباس کا علم نکلے گا,
ظالم نے شانے کو قلم کر دیا، لیکن آج دیکھے کہ عباس کے چاہنے والے کتنے ہیں، اور حضرت ابوالفضل عباس کا علم براوت۔ ہاں عزیزان محترم، آپ سوچیں کہ اہل بیت کے کتنے مصائب پڑے، کتنے مصائب پڑے، حیوان بھی برداشت نہیں کر سکا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب حضرت ابوالفضل عباس کا گھوڑا مرتجل جو نام تھا، حضرت کی شہادت کے بعد جب یزید نے گھوڑے کو اپنے اختیار میں لیا، اس پہ سوار ہونا چاہتا تھا لیکن سواری قبول نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ شام لے گئے، اسے استبل میں رکھ دیا، نگرانی کرتے تھے، ایک دو افراد رکھ دیا۔ ایک بھی جو ہے استبل سے ایک گھوڑا لے کر جا رہا تھا، ادھر جو ہے زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جناب سکینہ نے چچا کے گھوڑے کو دیکھا، ایک مرتبہ آواز دی ہے مرتجل، جب چچا ملے ہیں تو میرے چچا عباس کو سلام کر دینا اور کہنا کہ کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ ہاں زادارو، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑا زندان کے دروازے کے سامنے آ کے رک گیا، زندان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جناب سکینہ آئی، زلجھنا کے گردن میں باہوں ڈال کر فریاد کرنے لگی، رونے لگی، چچا کو سلام کرنا، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، تازیانے لگائے گئے، یہاں تک کہ زندان کے افراد آئے، جناب سکینہ کو قید خانے میں لے گئے۔ لیکن جب تک جناب سکینہ کے رونے کی آواز آتی رہی، فریاد کی آواز آتی رہی، گھوڑا ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد آواز نہیں آئی، اب گھوڑا آگے بڑھا، یعنی اب گھوڑا مڑا، اسے استبل میں لا کر باندھ دیا۔ تاریخ میں یہ فقرہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد یہ جانور ایک گھوڑا صرف 3 دن تک زندہ رہا۔ جناب سکینہ کے فریاد کو سن کر 3 دن تک زندہ رہا۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک حیوان برداشت نہ کر سکا، آئے زینب نے کیسے برداشت کیا، آئے اہل حرم نے کیسے برداشت کیا۔ ہاں آزادارو، آخرکار یہ وقت بھی آیا کہ جب سختائی کی اجازت ملی اور حضرت عباس خیمے میں آئے اور آنے کے بعد سکینہ سے کہا، اے سکینہ ہمیں مشق دے دو۔ مشق دیا، جب لے کر چلے تو شہزادی زینب نے کہا، صدقہ بھی امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا کہ بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ بابا نے کہا تو یقین تھا، لیکن عباس میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس میں ہمت ہے جو بازو میں رسن باندھے، لیکن کہا صدقہ بھی امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ مقصد میں یہ ہے کہ جو بھی شہید خیمے سے نکلتا تھا اس خیمے کا پردہ اٹھا تھا۔ قاسم خیمے سے نکلے اس خیمے کا پردہ اٹھا، علی اکبر خیمے سے نکلے اس خیمے کا پردہ اٹھا، یعنی جو بھی شہید جس خیمے سے نکلتا تھا اس خیمے کا پردہ اٹھتا تھا۔ لیکن جب عباس خیمے سے نکلے تو تمام خیمے کا پردہ اٹھ گیا۔ آزادارو، حضرت ابوالفضل عباس آئے فرات کے پاس، مشک بھرا اور چاہتے تھے کتنی جلدی پانی جو ہے خیام حسینی تک پہنچا دے۔ ظالموں نے حملہ کیا، دایاں بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، ایک تیر مشک سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا، عباس یاس ٹوٹ گئی۔ ایک ملعون نے سر پہ ایسا گرز مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر گرے۔ اے آزادارو، جب آواز دی تو امام حسین نے کیا کہا؟ آپ دیکھیں امام حسن شہید ہوئے، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب برابر کا بھائی عباس ٹوٹ گئی۔ ہاں آزادارو، عباس آگے بڑھ کر یہ فقرہ، آخری فقرہ، اس کے بعد آپ تبرکات علم کی زیارت کریں گے۔ آگے بڑھ کر بس ایک فقرہ
کہ جب یہ رہائی کے بعد جب رکا ہوا قافلہ جب مدینے میں پہنچا اور بشیر نے اعلان کیا کہ اے مدینے والوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، جو قافلہ 28 رجب جو گیا تھا وہ لٹ کر آ رہا ہے۔ آزادارو، ایک معظمہ ایک خاتون آئی اور اس نے سوال کیا، انہوں نے سوال کیا کہ اے خطیب تم نے کیا کہا؟ حسین مارے گئے۔ میں کہا ہاں حسین مارے گئے۔ اے خطیب اتنا بتا دے کہ کیا میرا عباس اس وقت زندہ تھا؟ بس آخری فکرہ، کیا میرا عباس اس وقت زندہ تھا؟ خطیب نے کہا ہاں بی بی، جب تک عباس زندہ تھے حسین سلامت تھے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا اے خطیب یہ بتاؤ میرا عباس کیسے مارا گیا؟ ایک مرتبہ خطیب خاموش ہے، کہا بی بی سر پہ ایک برج لگا، بس آخری فکرہ، کہا بی بی سر پہ ایک برج لگا۔ تو ام البنین نے کیا کہا؟ خطیب یہ نہیں مان سکتی، یہ نہیں مان سکتی، اس لیے کہ میرا عباس اتنا طویل قامت تھا، یا رب میں کوئی ایسا نہیں جو عباس کے سر پہ برج مار دے۔ اے خطیب بتا میرا عباس کیسے مارا گیا؟ بس آخری فکرہ بتا کیسے مارا گیا؟ اب خطیب تو رہا نہ گیا، خطیب نے کہا بی بی پہلے دونوں بازو قلم ہوئے، آنکھوں میں تیر لگے، عباس جھکے کہ دونوں زانو سے تیر نکالے، اب جب غالب نے برج مارا عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اے اللہ دارو، جو بھی زمین پہ گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن عباس پیشانی کے بل گرے، پیشانی جوڑ جوڑ ہو گئی۔ یا حسین
शॉर्ट वीडियो बना रहे हो।
ایسا